بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ چین کی بھارت کو وارننگ۔ ممبئی میں تائیوان کا ایک اور قونصل خانہ کھلنے کے بعد چین نے بھارت کو وارننگ جاری کر دی کہ وہ معاملے پر احتیاط سے کام لے۔ غزہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جائے مقام سے اس پستول کے ملنے سے لاش کی شناخت آسانی سے ہوئی، جیسے جہاز سوار اکثر جلسوں میں فخر سے یہ لہرایا ہوئے بتاتے تھے کہ یہ جھڑپ میں اسرائیلی فوج سے چھینی گئی پستول۔ اردن سے اخوان مسلمین کے جان بازوں کا اسرائیلی فوج پر حملہ۔ اردن کی سرحد عبور کر کے 3 مسلح افواج نے اسرائیلی سرزمین میں داخل ہو گئے، جہاں ان کی صہیونی فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ قانون اندھا نہیں ہوتا، بھارتی سپریم کورٹ میں انصاف کی علامت میں منصور نیا مجسمہ نصب کر دیا۔ بچیوں کے اسکرٹس پہننے کی ویڈیو وائرل۔ جبالیہ کیمپ میں 2 روز سے اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور اسی دوران سینکڑوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں اسرائیلی شہری گرفتار۔ جہاز سوار کی شہادت۔ حماس کے 5 میں سے 4 سربراہان اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ روس کے ساتھ جنگ شروع کرنے کی ذمہ دار یوکرینی صدر زیلنسکی ہیں۔ ٹرمپ۔ ہر ملک میں اسپیکر، صدر اور وزیر اعظم ایک ہوتا ہے تو پھر چیف جسٹس 2 کیوں؟ علی محمد خان PTI۔ پاکستان۔ بمباری کے دوران مسکراتے بچے کی جہاز سوار کے ساتھ تصویر سامنے آ گئی۔ پاکستان۔ کوئٹہ۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 1 لیویز اہلکار شہید، 2 زخمی۔ ایرانی فورسز کی فائرنگ سے 200 سے زیادہ افغان شہری جاں بحق، افغانی میڈیا کا دعویٰ۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر قائم نسوار کے کارخانے پر چھاپا، 217 کلو نسوار ضبط۔ کینیڈا کا یوکرین کے لیے $64 ملین کی فوجی امداد کا اعلان۔ شیخ حسینہ کے وارنٹ گرفتاری، شکیب الحسن بھی ڈر گئے، بنگلہ دیش جانے سے انکار۔ امریکہ میں موجود سابقہ کپتان بنگلہ دیش میں قتل کے مقدمے میں نامزد، سیکورٹی کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا۔ ملک میں اسرائیل میں کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں، حزب اللہ قائم و مقام سربراہ۔ غیر جانبدار سوئٹزر لینڈ یورپین اسکائی شیلڈ منصوبہ میں شامل۔ سوئٹزر لینڈ نے یورپین اسکائی شیلڈ منصوبہ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ غزہ اسرائیلی فوج ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تباہ حال عمارت میں دکھائی دے جانے والی زخمی شخص جہاز سوار ہیں، جنہیں چند لمحوں بعد حتمی حملے میں شہید کر دیا گیا۔ شہید کبھی مرتے نہیں، یا نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ثابت ہوں گے۔ ایران۔ سکھ رہنما کے قتل کی سازش۔ امریکہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کے اہلکار پر فرد جرم عائد۔ امریکی کمیشن نے ہندوستان کو تشویشناک ملک قرار دے دیا۔ جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران کئی اسرائیلی فوجی ہلاک۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ طاقتور ہتھیار ہیں، سابقہ سیکرٹری پاسداران انقلاب۔ SCO پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی۔ پاکستان۔ ایران اور اسرائیل میں سمجھوتہ، روسی صدر کا بڑا بیان۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ روس دشمن اسرائیل اور ایران کے درمیان سمجھوتہ کرنے میں مدد کے لیے تیار ہے، اور سمجھوتہ مشکل لیکن ممکن ہوگا۔ پیوٹن۔ اسرائیل نے ایران پر حملے کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ اسرائیلی میڈیا۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ میں نقصان کی مالیت $20 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ صدر ورلڈ بینک۔ حماس کا نیا سربراہ کون ہوگا؟ جہاز سوار کے بھائی بھی امیدوار۔ محمد سوار کے علاوہ دیگر 4 امیدوار بھی حماس کے ممکنہ نئے سربراہ ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ۔ حماس۔ جہاز سوار اسرائیلی فوج سے جھڑپ میں شہید ہو گئے، حماس کی تصدیق ہو گئی۔ ترکی کے وسطی صوبے اقصارا میں بس خوفناک حادثہ کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق اور 25 زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ جنگ کے نئے مراحل میں اب حملہ پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہوں گے۔ حزب اللہ لیڈر۔ منی پور میں حالات قابو سے باہر، کرفیو نافذ۔ BJP کے انتہا پسند پالیسیوں کی بدولت بھارتی ریاست منی پور میں حالات قابو سے باہر ہو گئے ہیں اور وہاں ایک بار پھر کرفیو لگانا پڑا۔ جہاز سوار کی کل کنات اذکار، کارڈ، تسبیح، ٹافیاں، کلاشنکوف اور معمولی رقم جہاز سوار کے پرس سے ملی۔ یہ تھی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔